السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں بتاؤں گی۔ بنی اسرائیل کو قرآن مجید میں کئی بار مخاطب کیا جاتا ہے۔ در حقیقت قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے۔ قرآن ان مقدمات اور جرائم سمیت بنی اسرائیل کی تاریخ میں گہرائی میں جاتا ہے تاکہ ہم مسلمان ہدایت پالیں۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے اور بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ یہ ہدایت پائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے ہمیشہ ناشکری کی۔ سننے میں آتا ہے پیغمبروں کو قتل کرتے رہتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودیوں نے الزام لگایا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے صحیفوں کو خراب کیا اور بنی اسرائیل نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور مسلمانوں سے نفرت کرتے رہے۔ آج کل ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے بنی اسرائیل کی تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن واقعتاً کیا کہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور میں جانا پڑے گا، جو کم و بیش 3000 سال پہلے عراق کے شہر اور کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کے والد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد، جسے انگلش میں چلڈرن آف اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اس قصے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوتی ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی قوم حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل 3 بیویوں میں سے 8 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت کتورہ، ان سب کے کل 8 بیٹے پیدا ہوئے، جو دنیا کے مختلف جگہوں پہ جا کے آباد ہوئے، لیکن 2 بیٹے ان کے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو جو بنی اسرائیل کہلائی، یہ فلسطین میں جا کے آباد ہوئی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں جا کے آباد ہوئے، جن کی نسل سعودی عرب کے شہر مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن یعنی چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اسی بنی اسماعیل کی ایک قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور تنگ ہو کر اپنی آبائی وطن چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ رستے میں مصر کا ملک آتا ہے۔ جب مصر